یہ کہانی میں نے خود نہیں چنی تھی، یہ مجھے وراثت میں ملی تھی، درد محرومی اور انتظار کی صورت میں۔ ابا کے انتقال کے وقت میں صرف 7 برس کا تھا۔ میرے والد ایک محنتی کسان تھے جس کی زندگی کی کمائی چند ایکڑ زرعی زمین تھی۔ ابا کے جنازے کے دن ہی مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ یتیمی صرف باپ کے نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ دنیا کے رویوں کے بدل جانے کا اعلان بھی ہوتی ہے۔ ابا کے دفن ہوتے ہی پھوپھیوں نے زمین پر قبضہ کر لیا۔ دلیل یہ دی کہ یہ زمین تو میرے باپ کی تھی، تمہارا باپ تو بس کاشتکار تھا۔ امی روئیں گڑ گڑائیں مگر کون سنتا۔ گاؤں کے بڑے رشتہ دار سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے پہلی بار طاقت اور حق کے فرق کو دیکھا۔ حق کمزور تھا، طاقتور خاموش تھے۔ امی مجھے لے کر ماموں کے گھر آ گئیں۔ چند دنوں تک ٹھہراؤ رہا مگر پھر باتوں کے تیر چلنے لگے۔ بیوہ بہن اور یتیم بچہ کب تک؟ ہم بھی غریب ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک رات اماں نے مجھے سینے سے لگایا۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، آواز کانپ رہی تھی۔ بیٹا کچھ دن کے لیے ایک جگہ چھوڑ آؤں گی، پھر لینے آؤں گی۔ میں 7 سال کا تھا، وعدوں پر یقین کرنے کی عمر تھی۔ یتیم خانے کے دروازے پر اماں نے مجھے چھوڑا، میرا ماتھا چوما اور پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں دیر تک دروازے کو دیکھتا رہا۔ وہ دروازہ بند ہوا تو میرے بچپن کا آخری دن تھا۔ سال گزرتے گئے۔ یتیم خانے کی زندگی نظم و ضبط، روٹی کی قطار اور خاموش راتوں کا نام تھی۔ ہر تہوار پر بچے اپنے اپنے گھر جاتے اور میں ہر بار کسی کونے میں بیٹھ کر اماں کا انتظار کرتا۔ پھر آہستہ آہستہ انتظار بھی عادت بن گیا۔ میں پڑھائی میں اچھا تھا، شاید اس لیے کہ میرے پاس خواب کے سوا کچھ نہ تھا۔ کالج پھر یونیورسٹی، میں نے قانون کا انتخاب کیا۔ لوگ پوچھتے وکیل کیوں بننا چاہتے ہو؟ میں مسکرا دیتا۔ اصل جواب یہ تھا کہ میں انصاف کی زبان سیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے انصاف کبھی ملا نہیں تھا۔ کئی مقدمات لڑے، کامیابی ملی، نام بنا، سوٹ، دفتر، فیس، سب کچھ تھا سوائے اس سوال کے جواب کے جو برسوں سے میرے اندر تھا، امی کہاں ہیں؟ 20 سال بعد میں اپنی زمین کے کاغذات لے کر پھوپھی کے گاؤں گیا۔ دل میں غصہ تھا مگر اس سے زیادہ ایک عجیب سا سکون۔ میں کمزور نہیں رہا تھا، اب قانون میرے ساتھ تھا۔ گاؤں بدلا ہوا تھا مگر کچھ چیزیں ویسی ہی تھیں، کچی گلیاں، نیم کا درخت اور وہی پرانا کنواں۔ میں سیدھا زمین کی طرف گیا۔ وہاں ایک جھونپڑی تھی جس کے سامنے ایک دبلی پتلی عورت زمین پر بیج چھانٹ رہی تھی۔ میں نے قدم رکھا، وہ چہرہ، وہ آنکھیں، میرا دل زور سے دھڑکا۔ امی لفظ میرے ہونٹوں سے خود بخود نکل گیا۔ عورت نے چونک کر میری طرف دیکھا، لمحہ بھر کو جیسے وقت ٹھہر گیا ہو، پھر وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ بیٹا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ میں نے پوچھا، آپ یہاں پھوپھی کی زمین پر؟ امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں